اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کے طریقے سے آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی کے اوپر جادو ہے یا جنات کے معاملات ہیں یا اس کو نظر بد کے معاملات ہیں۔ 3 نشانی آپ کو ایسی بتاؤں گا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کے اوپر بھی آپ اس کو چیک اپ کرنا چاہیں کہ اس کے اوپر جادو ہیں، جنات ہیں، کیا معاملات ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، جو جادو کا مریض ہوتا ہے، سب سے پہلے جو اس کی نشانی ہے، اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور فضول کے اندر غصہ آتا ہے۔ کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں، جب آپ اس سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ غصہ شروع کر دیتا ہے، اور میاں بیوی کے اندر ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جادو کی وجہ سے، جن کی وجہ سے ان کا گھر طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے، یا بعض اوقات اللہ معاف فرمائے طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر کوئی بھی کام وہ کرتا ہے اس کے اندر دل نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اب ایک بندہ ہے، اس کا بزنس تھا، کسی بھی قسم کا کوئی کاروبار ہے، ایک دم سے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹھپ ہو جاتا ہے، بالکل تباہ ہو جاتا ہے، یا اس کی گاڑی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایسے معاملات، یا اس کا خود ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری اس کی نشانی ہے جس کے اوپر جادو مسلط کیا جاتا ہے، یا جس کے اوپر جادو ہوتا ہے۔ جادو ہمیشہ مسلط ہی کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے جنات کو مسلط کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فضول کی باتیں بہت زیادہ کرتا ہے، مطلب کوئی بات آپ اس سے کریں گے نہیں کریں گے، وہ اکیلا بیٹھا ہوگا پھر بھی غصہ شروع کر دے گا۔ تو یہ تیسری نشانی اس کی ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ جو تیسری نشانی ہے، غصہ کرنا، فضول میں باتیں کرنا، یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ دماغ کے اوپر بوجھ رہنا، سر کے اوپر درد رہنا، کندھوں پر بوجھ ہونا۔ تو آپ اس کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر نظر بد ہے یا اس کے اوپر جادو کے معاملات ہیں؟ جو جادو ہے وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، پھر اس کو بہت زیادہ لے جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ اذیت، مصیبت، تکلیفیں دیتا ہے۔ اور جو نظر بد ہے یہ فوراً آتی ہے، فوراً اس کا اثر ہوتا ہے، اور فوراً جب آپ کسی سے بھی دم یا کوئی بھی قرآن پاک کی آپ آیت وظیفہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا جاتا ہے تو وہ مریض بالکل نارمل روٹین کے اندر آ جاتا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، میں دعا کرتا ہوں کہ جس کے ساتھ جادو کے معاملات ہیں، جنات کے معاملات ہیں، حسد کے معاملات ہیں، نظر کے بد کے معاملات ہیں، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ اتنے بڑے مسئلے نہیں ہوتے، آپ اس کا علاج خود بھی کر جاتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی عامل، کسی پیر صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ تھوڑا سا ہمت اور تھوڑا سا اگر آپ اپنا دل کو مضبوط کریں گے، بڑا جگرہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ اس کا علاج خود کر سکتے ہیں۔ اس پر ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، اگر آپ علاج اس کا خود کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مکمل آسان علاج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس کے اوپر بھی جادو کے معاملات ہوں، آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، 3 دفعہ آپ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ آپ سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں، 3 دفعہ قل هو اللہ احد، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس۔ یہ آخری 3 صورتیں آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ پڑھنے کے بعد پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ ایسے ہاتھوں پر پھونک مار کے اس کے پورے سر سے لے کر پاؤں تک آپ پھونک مار لیں، تیل اور پانی کے اوپر اس کو دم کر کے دیں۔ 10 سے 11 دن یہ تیل اور پانی استعمال کریں، تیل سے مالش کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی جادو، نظر بد اور اس کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ رب العزت بہتر فرما دیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کسی قسم کا آپ کو کوئی سوال ہے، آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ان باکس میں بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں اس کا جواب دے دوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زمادہ پارا خاص دعاؤں کا دا خدائی پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔